جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور آف کورس آپ نے صرف پیکج میں بھی دیکھا آج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں فزیکلی میں اور اقرار بھائی دونوں جا چکے ہیں یکے بعد دیگرے, اور ہم نے ملک اور بیرون ملک اس ادارے کے حوالے سے کچھ چیزیں کی بھی ہیں, تو بالکل ایک انداز سے اینی شاہد بھی ہم ایگزیکٹلی. اور جس طرح جتنے کانفیڈنٹ بچے ہیں, جتنی اچھی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے, اور ان کو ہم ایک بہت بہتر مستقبل کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر آئے ہیں الحمدللہ. باغ سے, آزاد کشمیر کے ایک بالکل چھوٹے سے گاؤں سے, ایک سکول سے, ایک عمارت سے آغاز ہوا. 25 بچے تھے, ایک ٹیچر تھیں, اور آج ماشاءاللہ تقریباً 1,20,000 کے قریب طلبہ اور طالبات ملک بھر میں ریڈ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام 400 تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا آسان ہوتا ہے خواتین و حضرات, جب 1,20,000 بچوں کی تعلیم اور مکمل تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں, جس میں اسٹیشنری, جس میں کاپیاں, جس میں کتابیں, جس میں ان کے یونیفارم, ان کے جوتے, جب یہ تصور کیا جاتا ہے تو پھر اس طرح کے اداروں کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ سب سے آج یہ درخواست ہوگی کہ پلیز آپ ذرا آج گفتگو بھی سنیے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ریڈ فاؤنڈیشن کے ہاتھ مضبوط بھی کرتے رہیے گا, اور دیکھیے گا کہ اور کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ایسے اداروں کی مضبوطی کے لیے. ہم بہت شکر گزار ہیں, محمد شفیق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جی ایم ہیں آپ ریڈ فاؤنڈیشن کے, اور شاہزیب ہیں آج ایک سکسیس سٹوری ہیں اس فاؤنڈیشن کی, تو ذرا ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. سر یہ ذرا بتائیے گا کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ محمود احمد صاحب نے رکھی, کیا سوچ تھی, کیا ویژن تھا کہ ریڈ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام کیا کام کرنا ہے ان ایکچوئل, اور تعلیم کیوں؟ جی تھینک یو ویری مچ اقرار بھائی. دیکھیے بیسیکلی اس وقت ہمارے 4-5 لوگ تھے جنہوں نے اس ویژن کے اوپر کے اپنے تھوڑے اماؤنٹ جمع کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو تعلیم کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے, اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 2,80,00,000 بچے جو ہے نا وہ اسکولوں سے باہر ہیں. جی میں کوالٹی کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی اسکلز کی بات نہیں کر رہا, میں الف بیتے سے نہیں آتا ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ خیال تھا کہ بھئی کچھ اپنے حصے کی تھوڑی بہت شمع ہم روشن کرتے ہیں, جو دکھ کم کر سکتے ہیں, جو پاکستان کو اٹھانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. چونکہ جو اصل میں پراسپرٹی اور ترقی اور خوشحالی اور ہر چیز کا جو راستہ ہے نا وہ ایجوکیشن کے ذریعے سے جاتا ہے. اس میں بالکل تو اسی ویژن کے ساتھ 25-30 سال ہو گئے. پہلے ایک ہم نے چھوٹا سا ادارہ بنایا, پھر اللہ تعالیٰ نے برکت دی, اس کے پیچھے آپ جیسے لوگ آگے الحمدللہ. اس وقت ہمارے پاس 1,20,000 بچے ہیں, 13,000+ یتیم بچے ہیں, جن کے اوپر ہمارا تقریباً 70 کروڑ روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے. زندہ باد. اور وہ سارا جو ہے نا وہ اس میں بہت عام لوگ بھی شامل ہیں, پاکستان کے بڑے لوگ بھی شامل ہیں. مختار مسعود صاحب جیسے لوگ بھی ہمارے اداروں کے ساتھ منسلک ہیں. مختار مسعود صاحب جو بہت بڑے ادیب جی ان کا نام تھا. اور ایسے انڈیویجول تھے, جس طرح میں بھی جب آزاد کشمیر گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک صاحب, میں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بڑی عمر کے, انہوں نے اپنی پوری جائیداد ہی وقف کر دی کہ بس یہ جو ہے وہ اس پر آپ اسکول بنایا وہ کرا. تو ایسے سے ہیروز یہ ہمارے ساتھ کئی جگہوں پہ ہے. ابھی سیال کوٹ میں ایک صاحب نے ہمیں اپنی پوری جائیداد انہوں نے جو بنائی تھی وہ ہمارے ریڈ کے حوالے کر دی. بلکہ ایون لاہور شہر میں ایک صاحب نے ہمیں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 64 کنال کا فارم ہاؤس آفر کیا ہے کہ آپ اس پہ آئیں. ہم اس پہ جا رہے ہیں الحمدللہ پورے پاکستان میں کہ اس پہ. اچھا ہمارے ہاں جو اصل میں مزریز ہے نا اس کا اندازہ شاید ہو نہیں سکتا عام آدمی کو. میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیٹھا ہے, اس کی کہانی آپ خود سنیں گے تو آپ حیران رہیں گے کہ کتنی ایک مشکل زندگی ہے. والد فوت ہو گیا, پھر تایا کے آگے تایا فوت ہو گیا, پھر چچا بھی فوت ہو گیا, اور 2 سال کے عرصے میں ان کی ساری فیملی کے اندر کوئی میل ممبر کمانے والا نہیں تھا. اور ان حالات میں ریڈ فاؤنڈیشن آگے آئی. اب ذرا پوچھیں شاہزیب, السلام علیکم, کیا حال ہے آپ ذرا پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ جی میں اس وقت ریڈ فاؤنڈیشن کے ایک ادارے میں زیر تعلیم ہوں اور کلاس فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں. اچھا, فرسٹ ایئر کی طالب علم. جی ظاہر ہے بڑے افسوس کی بات ہے, پروردگار نے بڑی آزمائشوں سے گزارا. آپ کو والد کا انتقال ہوا, پھر آپ کی کفالت کا ذمہ تایا نے لیا. جی بالکل. ان کا بھی انتقال ہو گیا, پھر چچا نے ذمہ داری اٹھائی اور وہ بھی نہیں رہے اس دنیا میں. تو یعنی وہ وقت پھر کیسے گزرا, کیا ذریعہ آمدن تھا خاندان میں جب کوئی میل ممبر نہیں تھا جو کماتا, وقت کیسے گزرتا رہا ان دنوں؟ جی ہم لوگ پہلے تو جب میرے والد صاحب زندہ تھے تو ہم لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے. ہمارا سب سیٹ اپ بہت اچھا تھا. اس کے بعد جب 2015 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو گھریلو جو ہمارے معاملات کافی بگڑ گئے. ہمیں ظاہر سی بات ہے یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا ہمارے لیے. تو تب ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے. میری والدہ جو تھے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی, پریشان رہنے لگی. اس کے بعد
میرے تایا اور چاچا جی نے ہماری رسپانسبلٹیز لی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ 2 سال کے اندر اندر تایا اور چاچا دونوں اللہ تعالیٰ کو پیار ہو گئے. پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے اور زیادہ مشکلات بڑھ گئی، مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا. پھر ان حالات میں جب ہمارے پاس کوئی ہماری خاندان میں ہماری فیملی میں کوئی میل جو ایسا نہیں تھا جو بالغ ہمارے لیے کمال آتا، تو ایسے حالات میں ریڈ فاؤنڈیشن نے ہمیں سہارا دیا، ہمارا سہارا بنی. زندہ باد. اور پھر ہم جو ہے تو سب 3 بہن بھائی ریڈ فاؤنڈیشن میں اچھا پڑھنے لگے. وہاں ہم داخل ہو گئے، ہم نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. اور پھر ریڈ فاؤنڈیشن نے ہمیں جو ہے تو ہمارے گھریلو اخراجات تک، اس کے بعد ہماری تعلیمی ضروریات کو پورا کیا. یہاں تک کہ ہمارے جو بھی کبھی بھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. وہ ایک بات الگ ہے کہ والد کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی جو ہے تو باقی جو چیزیں تھیں جو کبھی دنیاوی ضروریات ہیں وہ اب بالکل ضروریات جو تھی وہ ریڈ نے ہمیں. ابھی آپ فرسٹ ایئر میں ہیں. جی میں کیا ہے پلان زندگی میں انشاءاللہ آگے کرنے کا، آگے بڑھنے کا؟ جی آگے میں انشاءاللہ اپنے مستقبل میں آرمی افسر بننے کا خواب دیکھ رہا ہوں. زندہ باد. اور میری خواہش ہے کہ میں جب آرمی افسر بنوں تو میں اپنے ڈونر کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں جب آرمی افسر بنوں گا تو میں جا کے ان سے دلی طور پہ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو مجھے نہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے میری اتنی مدد کی. مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کی بچوں کی انہوں نے مدد کی. بالکل. پڑھائی میں انہوں نے 1,20,000 کا نمبر ہے اور 13,000 بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں جن کے سر پر ان کے والدین کا یا والد کا سایہ نہیں. یہ بہت بڑی خدمت ہے. میں چھوٹی سی گزارش یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہم مختلف فرنٹس پہ جو کام کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں جو کھانا کھلاتی ہیں، جو مختلف طرح سے مدد کرتی ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے میرے دل کے سب سے قریب ریڈ فاؤنڈیشن اور ایسے ادارے اس لیے ہیں کہ اگر آپ شاہ زیب جیسے کسی بھی بچے کو تعلیم یافتہ کر دیتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ ایک پورے خاندان کو، ایک پوری کمیونٹی کو اپلفٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ جب وہ کامیاب ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اور اپنے جیسے بہت سارے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، ان کو ترقی یافتہ بنانے میں کردار ادا کر سکتا ہے، کھانے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں جی کسی کو عمرہ کروانا بہت اچھی بات ہے. شاہ زیب جیسے بچے کامیاب ہو کر اور بہت سارے لوگوں کو عمرہ کروا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی میڈیکلی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ایک فرد کو، ایک بچے کو اگر ہم تعلیم یافتہ کرتے رہیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور پھر اگر ہمیں ملک سے محبت ہے، پاکستان سے پیار ہے، تو بھی ہمیں شاہ زیب جیسے بریلینٹ جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو مدد کرنا ہوگی. چیلنجز شفیق بھائی ذرا بتائیے گا کہ پرابلمز کیا فیس کرنا پڑتے ہیں جب اتنا بجٹ ہے، لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ادارے ہیں. چیلنجز کیا ہیں تاکہ ہم سب مل کر ان میں بھی کچھ معاونت کر سکیں آپ کی؟ جی اقرار بھائی، سب سے پہلی بات تو ایک میں چیلنجز سے پہلے میں ان کی اس بات پہ آتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ڈونر کو نہیں جانتا. جی اصل میں یہ اس پورے پروجیکٹ کے اندر ایک بہت خاص بات ہے کہ جو بچے کی سیلف ریسپیکٹ ہے نا وہ رہتی ہے. چیلنجز میں جیسے ہمارے ہاں ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر 70 کروڑ روپے ہمارا سالانہ اینول لگتا ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے 70 کروڑ روپے اینولی. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ بھئی یہ 13,000 بچے پاکستان میں، الحمدللہ پاکستان از اے پور کنٹری آف ریچ پیپل. یہاں پہ ماشاءاللہ کافی مخیر حضرات موجود ہیں. تو وہ اگر ایک بچے کے پیچھے ایک بندے کو ہمارا کھڑا کرنے کا خواب ہے کہ ایک بچے کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہو جائے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک کسی اورفن کو تعلیم دے، تو وہ ایمان بھی بن سکتی ہے، وہ شاہ زیب بھی بن سکتا ہے. جیسے ایمان کی سٹوری آئی، وہ ایک بارڈر ایریے سے آئی اور وہ ابھی اس کے پوری فیملی میں صرف وہ ہے اور اس کی والدہ جو اپنے نانا کے آ رہا ہے کہ ہماری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بچوں کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں تعلیم کی، ان کو ان کے رزلٹ کارڈ یا باقی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. دیکھیے جو بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو آدمی کسی ایک بچے کی تعلیمی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے، ہم پورا بچے کا پروفائل اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ چاہے تو اس ڈونر کے ساتھ مل لے. دوسری بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر اس کی پروگرس رپورٹ اس سے شیئر کرتے ہیں. اور وہ کئی لوگ تو ہمارے پاس ایسے ہیں جو 20 سال سے ایسے ہیں، اور وہ چھوٹا سا بچہ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا اور الحمدللہ آج وہ جو ہے وہ ماسٹر ڈگری اور کئی لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور کئی جابس میں چلے گئے ہیں. تو وہ دے آر مور دین ہیپی. کہ جی وسیم بھائی، آئی ایم شیور آپ بھی اس طرح کی بہت سی. مجھے ایک چیز یاد پڑتی ہے کہ میں ایک فنڈ ریزر تھا اور وہاں پہ ایک بچی کی تعلیم کا ذمہ ہم نے لے لیا.
آپ یقین کریں مجھے 1 سال بعد اس فاؤنڈیشن کی طرف سے اس بچی کا رزلٹ کارڈ ملا, کتنی خوشی ہوئی, جس پر اس کی تصویر تھی اور وہ ایک یتیم بچی تھی, اس کے گاؤں کا اس کا پتہ موجود تھا اور اس کا شاندار رزلٹ تھا. تو مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ میں نے دیا اور اس کے بعد ظاہر ذہن میں نہیں رہا. یہ اتنا اطمینان کی بات ہے. آپ یقین کریں, میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا ایک ایک بچے کی آج آپ ذرا ذمہ داری پلیز لیں, اور ہم اس سے آغاز کرتے ہیں. جسٹ 1 منٹ میں ایڈیشنلی وہ آدھے منٹ میں ہم نے ایک ایپ بھی لانچ کی ہے جو ڈونر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی اپنی ایک یونیک آئی ڈی ہے وہ اس کے اندر کر کے وہ اپنی ساری پروگرس دیکھ سکتا ہے اس کے اندر. اچھا, اپنی پوری رپورٹس اس کے اندر دیتا ہے. ٹیسٹ میں کیا کیا پرفارم کر رہا ہے جی ریڈ کنیکٹ کے نام سے ہم نے اپنی ایک بچی کا ذمہ کتنے کا ہے؟ 48,000 روپے سالانہ, صرف 4,000 روپے ماہانہ. تو اس سے ایک بچے کی وسیم بھائی, میں نے آپ کی اجازت کے بغیر مجھے یقین ہے یہ علامتی طور پر ایک ایک بچے سے ہم آغاز کرتے ہیں. بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں, ہم دونوں بچوں سے آغاز کرتے ہیں پھر جی انشاءاللہ. اور یہ آپ سب سے اس ترغیب کے لیے کہ آپ کو اتنی مزے کی نیند آئے گی کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک اور بچے یا یتیم بچی کی تعلیم کا ذمہ لیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ جب آپ اس کی پروگرس دیکھیں گے اور پروردگار کی مہربانی سے جب وہ کچھ اچیو کر لے گا یا کر لے گی اپنی زندگی کے اندر, تو آپ یقین کریں کہ اس سے اچھا احساس کوئی اور نہیں ہو سکتا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ آزمائی بھی بات ہے, آزمائی جی بالکل ایسے. میں نے تو عرض کیا آپ سے کہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل, اینڈ آئی ایم شیور کہ لوگ اسی طرح سے جو ڈونرز ہیں وہ پھر اطمینان کا اور خوشی کا اظہار بھی. الحمدللہ ہمارے ساتھ کئی ڈونرز ایسے ہیں جن کو تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں, اور کسی نے 2 بچوں سے شروع کیا تھا, اور ایک صاحب ہمارے ہیں جنہوں نے 2 بچوں سے شروع کیا. اس وقت وہ 25 تعلیمی ادارے بنا چکے ہیں ماشاءاللہ, اور 2 بچے انہوں نے اڈاپٹ کیے, پھر اطمینان, پھر اللہ نے ان کے مال میں برکت عطا فرمائی, اور الحمدللہ اس وقت ہمارے اللہ تعالیٰ ہم دو کو بھی ایسے ہی مثال بنا دے گا. آپ سے شروع کیا ہے اصل میں یہ اللہ تعالیٰ ہماری اوقات اتنی کر دے کہ ہم اس کو آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ تو قرض اللہ کو قرض دینا ہوتا ہے, اور ظاہر جتنا آپ کا بلیو اور یقین زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اینڈ آئی ٹرولی بلیو کہ اس سے اچھی آپ کے زکوٰۃ, آپ کے خیرات یا آپ کے صدقات کی میری اپنی ظاہر رائے کہ اس سے بہتر شاید کچھ اور نہیں کر سکتے. میں نے جس طرح کہا کہ کھانے کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اگر آپ ایک بچے کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے, صحت کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اگر آپ ایک بچے کو پیروں پہ کھڑا کر دیں گے, وہ اپنی پوری فیملی کو عمرے بھی کروائے گا, حج بھی کروائے گا, اور لوگوں کو بھی تعلیم دے گا, اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ کھانا کھلائے گا. تو یہ بس میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو ترجیح رکھیے اپنے احتیاط دیتے ہوئے. جزاک اللہ سر, بہت نوازش, آپ کی مہربانی, بہت دعائیں, اور ہمارے اپنی بساط اپنی اوقات کے مطابق جو ہو سکتا ہوگا وہ انشاءاللہ کریں گے ساتھ انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں. آج جمعے کا دن ہے, رمضان مبارک کا دوسرا شب شروع ہو گیا ہے, تو آئیے اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیے. انہوں نے ایپ کا حوالہ بھی دیا, ان کے ایڈریسز بھی آتے رہے. اپنے طور پہ 48,000 روپیز آپ سوچیے, مطلب اس سے اگر ایک بچے کا سارے سال کا معاملہ ہو رہا ہے تو کیا بات ہے. تو اپنے حصے کی شمع جلائیے, مل کے ایک ایک چراغ جلائیں گے, بہت روشنی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.